صدر سلام سلام فائٹ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور تیار رکھو اپنی طاقت، اپنی پوری قوت اور ذرائع جنگ کے ساتھ، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان کے دلوں پر جو دشمن ہیں تمہارے اور اللہ کے دشمن، ان کے علاوہ کچھ اور جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آزادی کا حصول جتنا مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل اس کی بقا کا ہے۔ تو آئیں آج کے اس پرمسرت موقع پر اس بات کا عہد کریں کہ ہم سب مل جل کر وطن کی سلامتی اور اس کی ترقی میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ خواتین و حضرات، آپ سب کو گلگت بلتستان کا 73واں یوم آزادی مبارک ہو۔ معزز خواتین و حضرات، اب میں چیف منسٹر گلگت بلتستان ڈی آئی جی ریٹائرڈ حاجی میر افضل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ خواتین و حضرات، چیف منسٹر گلگت بلتستان ڈی آئی جی ریٹائرڈ حاجی میر افضل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزت مآب چلتا ہے عزت مآب جناب عمران خان صاحب، وزیر اعظم اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، گورنر گلگت بلتستان، آپ کے ساتھ آئے ہوئے کابینہ کے معزز اراکین، وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان، فورس کمانڈر ناردرن ایریاز، میرے کابینہ کے اراکین اور گلگت بلتستان کے غیور عام، اور سب سے بڑھ کر میرے سامنے پاکستان فوج کے چاق و چوبند جو دستے ہیں، ان سب کو میرا سلام، السلام علیکم۔ میں اپنی جانب سے اور عوام کی جانب سے آج کے اس پرمسرت دن کے موقع پر وزیر اعظم پاکستان کی آمد کو علاقے کے لیے ایک نیک شگون سمجھتا ہوں اور انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور پوری قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گلگت بلتستان شہداء اور غازیوں کی سرزمین ہے۔ آج سے تقریباً 74 سال قبل اسی مہینے میں یہاں کے عوام نے ڈوگرا تسلط سے خطے کو آزاد کرایا۔ میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا پوری قوم کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر اس یک بستہ ہواؤں کی پرواہ کیے بغیر ہماری آزادی کی خوشیوں میں شریک ہوئے ہیں۔ میں فورس کمانڈر NA افواج پاکستان کا دلی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ملٹری پریڈ کے ذریعے ہمیں ایک دوسرے سے جڑنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ افواج پاکستان ملک کا وہ اثاثہ ہے جس نے ہر محاذ پر اپنی جانوں سے کھیلتے ہوئے ملک کا دفاع کیا، اپنے بچوں کو یتیم کر کے قوم اور وطن کی حفاظت کی، قوم کے بچوں کو زندہ رکھا اور اپنے خون سے داستان وفا سبق۔ میں یقین دلاتا ہوں پاک افواج اور ملک کو جب بھی ہماری ضرورت ہوگی، ہمارے جوان بوڑھے سب
فوج کے ساتھ شانہ بشانہ دشمن کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن جائیں گے۔ میں اس ضمن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ گلگت بلتستان کے عوام کا ایک بہت بڑا دیرینہ مطالبہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، اس پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کی اس خوشی کے موقع پر آپ کی طرف سے ایک اور مبارکباد یہاں ان کو ملے گی۔ میں اس کے علاوہ آپ سے میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ ہمارے یہاں کے انفراسٹرکچر کو، یہاں کی ڈیولپمنٹ کو، یہاں کے ایجوکیشن کو، ہیلتھ کو، جس پر آپ پہلے سے بہت زیادہ ہمارے اوپر آپ کا بہت بڑا کرم ہے، لیکن مزید توجہ دے دیں گے تو ہم آپ کے بڑے مشکور ہوں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہاں کے عوام آپ سے پوری امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنے اس دورے کا صرف نہیں بلکہ آئندہ بھی اس ملک کے لیے، اس علاقے کے لیے، ان غازیوں اور شہداء کی سرزمین کے لیے اپنی پوری توجہ دے دیں گے۔ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان پائند آباد، پاکستان اسلام زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان کے محب وطن پاکستانی اور میرے فوج کے جوان زندہ باد۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، اب میں گورنر گلگت بلتستان جناب راجہ جلال حسین صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ خواتین و حضرات، گورنر گلگت بلتستان جناب راجہ جلال حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب، محترم جناب حاجی میر افضل صاحب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، جناب علی امین گنڈاپور صاحب وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان، وفاقی وزراء، فورس کمانڈر صاحب، نگران کابینہ، معزز ممبران سول عسکری حکام، غازیان وطن، وارثین شہداء، میڈیا سے وابستہ احباب اور میرے گلگت بلتستان کے عوام، السلام علیکم۔ آپ سب کو یوم آزادی گلگت بلتستان مبارک ہو۔ سب سے پہلے میں جناب وزیر اعظم صاحب کا دوسری مرتبہ جشن آزادی گلگت بلتستان میں شرکت کے لیے تشریف لانے پر گلگت بلتستان کی عوام کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے اس پروگرام میں خصوصی شرکت کر کے جشن آزادی کی خوشی کو دوبالا کر دیا۔ اس عظیم تاریخی دن کے موقع پر آپ کا یہاں آنا گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ آپ کی گہری وابستگی اور والیانہ محبت کا ثبوت ہے۔ آج ہم سب یہاں جنگ آزادی گلگت بلتستان 1947 اور 48 کے شہداء اور غازیوں کو ان کی لازوال قربانیوں پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ گلگت بلتستان کے باہمت اور بہادر عوام نے گلگت اسکاؤٹ کے غیور آفیسران کیپٹن بابر خان، گروپ کیپٹن شاہ خان، کرنل حسن اور دیگر رہنماؤں کی قیادت میں ڈوگرا راج کے مسلح افواج کے ساتھ جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کر کے 1 نومبر 1947 کو مہاراجہ جموں کشمیر کے آخری گورنر بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کو گرفتار کر کے گلگت ایجنسی سے ڈوگرا راج کا خاتمہ کیا۔ گلگت بلتستان کے لوگ انتہائی محب وطن ہیں۔ اس علاقے کے عوام کو وطن عزیز پاکستان سے والیانہ محبت ہے اور یہاں کے عوام اپنے آپ کو پاکستانی شہری کہنے پر فخر محسوس کرتی ہے۔ اس لیے یہاں کے عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ تسلیم کر کے دوسرے صوبوں کے برابر حقوق دیے جائیں۔ موجودہ وفاقی حکومت جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں گلگت بلتستان کی ترقی، خوشحالی اور گلگت بلتستان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ عوام کی دیرینہ خواہش کے پیش نظر جناب وزیر اعظم صاحب نے اس علاقے کو باقاعدہ آئینی ترمیم کے ذریعے عبوری صوبہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے
گلگت بلتستان کے عوام آپ کے شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی الیکشن کا یہ عمل مکمل ہوگا، جناب وزیر اعظم صاحب گلگت بلتستان کے آئینی حیثیت کی تعین اور صوبائی حیثیت دینے کے لیے ضروری قانون سازی کر کے 73 سالہ محرومی کا ازالہ کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب وطن عزیز پاکستان میں میرٹ اور انصاف کی بحالی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ پہلی دفعہ نیب آزاد اور خود مختار ادارہ کے طور پر کرپشن کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہی ہے، جس سے اپوزیشن پارٹیاں خائف ہیں۔ انہوں نے احتساب سے بچنے کے لیے حکومت کے خلاف تحریکیں شروع کی آئی، جس میں ملک کی سلامتی اداروں کے خلاف ایک منظم سازش کے تحت ہرزہ سرائی کر رہی ہے۔ حال ہی میں سابق اسپیکر اسمبلی نے جو بھارتی مہم جوئی کے خلاف افواج پاکستان کی شاندار پیشورانہ مہارت کے نتیجے میں ملنے والی کامیابیوں کو متنازع کرنے اور دشمن کے بیانیہ کو توقیت دینے میں ناکام کوشش کی۔ ملکی اداروں کو کمزور کرنے کا اپوزیشن کا یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ تمام پاکستانی عوام اور بالخصوص گلگت بلتستان کے عوام مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پی ڈی ایم کے زیر انتظام گجرانوالہ میں ہونے والے جلسے میں اپوزیشن پارٹیوں نے گلگت بلتستان کو حقوق دینے کی مخالفت کر کے گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی اپنا منشور واضح کر دیا۔ گلگت بلتستان کے باشعور عوام ان پارٹیوں کو ان کا جواب آنے والے الیکشن میں ضرور دیں گے۔ میں آخر میں جناب وزیر اعظم صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جشن آزادی گلگت بلتستان میں شرکت کر کے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ اپنی دلی وابستگی اور محبت کا ثبوت دیا۔ پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان پائندہ باد۔ شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، اب میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان۔